نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعد الوجود والكرم۔ پیارے دوستو، آج کی گفتگو خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل امیر المومنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مبارکات اور آپ کی ذات گرامی پر کرنا چاہتا ہوں۔ مالک کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک بزرگ لوگوں کا ذکر، بڑے لوگوں کا ذکر اللہ کرنا نصیب فرمائے اور بڑے لوگوں کی اللہ کردار نصیب فرمائے اور ان کے اللہ درجات مزید بلند و بالا فرمائے۔ آبابی وقار قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ متقی لوگوں کی، مومنین لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، عادات بیان ہو رہی ہیں اور ان کا طرح امتیاز بیان ہو رہا ہے، ان کی انفرادیت اللہ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا ہدی للمتقین، یہ قرآن سراسر ہدایت دینے والا ہے متقی لوگوں کو۔ متقی لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر اللہ کو غیب میں ہی تسلیم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہتے حتی نر اللہ جہرۃ، کہ ہمیں جب تک اللہ دکھائے گا نہیں اے موسیٰ ہم نہیں مان سکتے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ، ہم ہرگز نہیں مان سکتے، ہم ہرگز ایمان نہیں لا سکتے۔ ایک طرف تو وہ قوم ہے جو بغیر دیکھے، بن دیکھے ماننے کو، قبول کرنے کو راضی نہیں ہو رہے، تیار نہیں ہو رہے، لیکن ایک طرف تو وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیبانہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ایمان بالغیب کی بات ہو، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کی بات ہو، اور یہ نہ کہا جائے کہ ایمان بالغیب سب سے پہلے کس نے قبول کیا۔ ایمان بالغیب سب سے پہلے قبول کرنے والی ذات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ تو ایمان لانے میں جو سر فہرست ہے، ایمان لانے میں جو اول ہے، جو نمبر 1 ہے، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جملے کیسے آپ پر فٹ آتے ہیں کہ آپ ایسی نماز قائم کرتے اور قرآن پڑھتے تھے کہ آس پاس کے کافر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کرتے کہ حضور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائیں، یہ قرآن آہستہ پڑھا کریں، کیونکہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں اتنی درد سے پڑھتے ہیں، اتنی سوز سے پڑھتے ہیں، اتنی گداز سے پڑھتے ہیں، اتنی محبت میں پڑھتے ہیں، اتنی چاہت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہمارے کافروں کے بھی کلیجے چیر دیتے ہیں، ہمارے کافروں کے دل مومن ہونے لگ جاتے ہیں، دل موم کر دیتے ہیں۔
حضور ان سے کہیں آہستہ پڑھا کریں، کہیں ہمارے کافر ہمارا دین چھوڑ کے آپ کے دین میں نہ آ جائیں۔ فرمایا یقیمون الصلاۃ، جناب ابوبکر کی شان یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، قرآن پر پابندی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اس میں گرامی نہ لیا جائے، خیانت ہوگی۔ اس لیے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ سخاوت کی ہے جو سخاوت میں تاریخ میں مثال نہیں ملتی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، حتیٰ کہ سارا مال مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کیا، للہ قربان کیا، حتیٰ کہ دیواروں پر ہاتھ مارتے ہیں کہ کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں، ایسا خرچ کرتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے اگر فتوے سے معذرت چاہتے ہوئے، فتویٰ سے ڈرتے ہوئے میں اگر یوں کہوں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ قرآن خود شروع ہی سیدنا صدیق اکبر کی شان سے ہو رہا ہے، جناب کی شان سے قرآن شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے مومن کوئی اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی کو دیکھیں کہ آپ نے جب کلمہ طیبہ پڑھا، آپ کے والد محترم نے کلمہ نہ پڑھا، کئی سال گزر گئے تو والد محترم نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن آپ نے کلمہ نہ چھوڑا، آپ نے دامن رحمت مصطفیٰ کا نہ چھوڑا۔ حتیٰ کہ اگر باپ کافر ہو، باپ ایمان نہ رکھتا ہو تو بچے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جناب نے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام سے عشق کیا کہ باپ کو بھی چھوڑ کر مصطفیٰ کے عاشق بنے، حتیٰ کہ آپ ڈٹے رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بڑا ایماندار وہ ہے جو ایمان لائے پھر اس پر ڈٹ جائے۔ تو ڈٹنا، استقامت دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کی کہ والد محترم نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن آپ نے کلمہ نہ چھوڑا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا آپ کی پابندی دیکھ کر، آپ کا خشوع و خضوع دیکھ کر، آپ کی عاجزی و انکساری دیکھ کر، آپ کا خلوص اور محبت دیکھ کر والد گرامی نے بھی ایک دن کہا کہ مجھے دل کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لوں۔ آپ نے عرض کی ابا حضور آپ کلمہ پڑھ لیں تو یہاں وہاں آپ دونوں جہانوں میں معزز ہو جائیں گے، یہاں وہاں دونوں جہانوں میں آپ فلاح پا جائیں گے۔ تو جناب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا بڑھاپے میں، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کے پاس جب لے آئے اپنے والد محترم کو تو حضور نے فرمایا ابوبکر میرے پاس ان بزرگوں کو کیوں لائے ہو، بزرگوں کو کیوں تکلیف دی ہے؟ مجھے آپ حکم کرتے کہ میں ہی آ جاتا آپ کے کاشانہ میں، آپ کے کاشانہ خلافت میں میں آ جاتا اور وہیں آپ کے والد محترم کو کلمہ پڑھا دیتا۔ تو آپ حدیث کی روح سے دیکھتے جائیں، من والدہ، فرمایا جو اپنے والد سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے پیار کرے، تو والد سے بڑھ کر آپ نے حضور سے محبت کی، پیار کیا، حتیٰ کہ والد محترم کو بھی کلمہ پڑھنا پڑا۔ پھر ووالدہ، اولاد کا معاملہ دیکھیں، اور آپ کا نوجوان بیٹا عبد الرحمن بڑی دیر تک اس نے کلمہ نہ پڑھا، کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کافروں کے ساتھ کھاتا پیتا، اور حتیٰ کہ جنگ میں بھی کافروں کے ساتھ آتا تھا، مسلمانوں کے خلاف اپوزٹ آتا تھا، حتیٰ کہ
دفعہ کہتے ہیں، عبد الرحمن کہتا ہے کہ ابا حضور فلاں جنگ میں آپ بالکل میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، بالکل آپ میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے، میرے حملے میں آ چکے تھے، لیکن میں نے یہ سوچا میرے والد محترم ہیں، میں نے والد سمجھ کر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تو نے والد سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن اگر خدا کی قسم تو میری تلوار کے نیچے آتا اور میرے حملے کے نیچے آتا، خدا کی قسم میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نہ دیکھتا میرا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، میرا صاحبزادہ ہے، میں نہ دیکھتا، بلکہ میں تیری گردن اڑا دیتا، قلم کر دیتا، سر کم سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دشمن تھا۔ تو وَوَلَدِهِ فرمایا اولاد سے بڑھ کر نوجوان، آج دیکھیں نوجوان بیٹوں کو بڑے بڑے حاجی، نمازی، بڑے بڑے نیک، متقی، پارسا لوگ اپنے نوجوان بیٹے کی وجہ سے جھوٹی قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں، غلط جگہ پہ گواہی بھی دے دیتے ہیں، اپنی چرسی بیٹوں کی بھی وہ گواہی دینے لگ پڑتے ہیں، اس لیے کہ اولاد کے سامنے بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان مبارک ہے، وہ شان و عظمت اللہ نے بخشی کہ آپ اس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ڈٹ گئے، اپنی اولاد کی بھی فکر نہ کی، حتیٰ کہ وہی بیٹا ایک دن کلمہ پڑھ گیا۔ تو آپ اندازہ کریں والناس اجمعین، پھر آپ نے جو سخاوت کی، سخاوت میں بھی آپ کی مثال نہیں ملتی۔ آپ دیوار سے اپنے سوئی بھی تلاش کرتے کہ کوئی چیز میرے گھر میں نہ رہے، صرف میرے گھر میں اسلام رہے، پیغمبر اسلام رہے اور اللہ رہے۔ آپ اندازہ کریں جب ترا امتیاز اتنا ہو، شان اتنی بلند ہو، جب کارنامے ایسے ہوں کہ ان کی دنیا میں مثال نہ ملے، جب اس طرح کے کلمات ہوں، اس طرح کے کارنامے ہوں، تو خدا کی قسم آپ اندازہ کریں جب تاریخ میں جب اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی تو جو کام کوئی نہ کر سکا اور جو جناب کام کر کے گئے، تاریخ ان کاموں سے اور ان کارناموں سے خالی ہے، تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ جناب امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق سب سے بڑے متقی ہیں، سب سے بڑے صحابی ہیں اور سب سے بڑے پرہیزگار ہیں اور سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس حدیث کی روح سے آپ دیکھیں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ والد محترم کی وجہ سے بھی کلمہ نہ چھوڑا، اولاد کی وجہ سے بھی کلمہ نہ چھوڑا۔ ایک وقت آیا کہ باپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ان کے بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، 4 پشتیں آپ کی صحابی بن گئیں، 4 پشتیں آپ کی صحابی بن گئیں۔ اندازہ کریں کہ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، آپ کی استقامت کتنی ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور چاہت کا معیار کتنا بلند ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ اندازہ کرتے جائیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں جو آپ نے سخاوت کی کہ سارا مال ہی اٹھا کے دے دیا، اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، پھر 1500 سال ہو گئے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مشیر، بڑے بڑے لوگ اور بڑی بڑی سلطنت کے مالک، بڑے بڑے مال و ثروت کے مالک صاحب 1500 سال میں اتنی سخاوت نہیں کر سکے جو سخاوت کی تاریخ رقم کی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب مثال ہی نہیں ملتی ہے، پھر آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت۔ جناب آقا علیہ السلام نے ایک دن منبر پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں عنقریب یہاں سے ہجرت کرنے والا ہوں، اور آپ نے ہجرت کے لیے کئی صحابہ کرام کو مدینہ روانہ کر چکے تھے، اور ایک دن فرمانے لگے عنقریب میں بھی ہجرت کرنے والا ہوں، میرے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، میرے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔
میرے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو پھر وقت آیا کہ جناب امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اعلان سنا 3 مہینے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مہینے تک جناب خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر 3 مہینے تک چراغ روشن کر کے اپنے گھر کے باہر رات اور دن میں باہر بیٹھے رہتے اور آقا علیہ السلام کا انتظار کرتے رہتے، حتیٰ کہ 3 مہینے کے بعد جب حضور علیہ السلام حسب وعدہ آپ روانہ ہوئے، آدھی رات کا ٹائم ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ دھوپ کا ٹائم تھا، دوپہر کا ٹائم، بہرحال جو بھی ٹائم ہو، آدھی رات کا ٹائم ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام آدھی رات کو ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، ابو بکر کے گھر جب پہنچے تو دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہیں اور چراغ روشن کیا ہوا ہے، چراغ روشن کر کے کسی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، 3 مہینے کیا بات ہے کہ آدھی رات کا ٹائم ہے، دنیا سو چکی ہے، دنیا آرام کر رہی ہے، ہر طرف خاموشی ہے، سناٹا ہے، ہر طرف دنیا آرام کر رہی ہے، دروازے بند ہیں، مگر تیرا دروازہ کھلا ہے، چراغ روشن ہے اور تو جاگ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور آپ سے ایک دفعہ سنا تھا کہ ان قریب میں ہجرت کرنے والا ہوں، میرے ساتھ ہجرت میں جو رفیق ہوں گے وہ صدیق ہوں گے، تو حضور آج کی رات کی بات نہیں، مجھے تو 3 مہینے ہو گئے، میں کبھی سوتا ہی نہیں، اس لیے کہ میرے حضور میرے گھر آئے اور میرا دروازہ کھٹکاتے پھرے اور میرے آقا علیہ السلام میرا چراغ بجھا ہوا پائیں، میرا دروازے کو بند پائیں، میرے عشق نے گوارا نہ کیا۔ حضور میں تو 3 مہینے سے آپ کا انتظار میں بیٹھا ہوں، رات پوے بے دردان تے سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیان جگاوے۔ جو لو لگی تھی، جو آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا عشق تھا، جو ان کے امتیازیت تھی، پھر آپ غار ثور پر جب آقا علیہ السلام کو ہجرت کے دن روانگی میں غار ثور پر لے کے گئے، 5,500 فٹ بلند غار پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے، 5,500 فٹ، آپ اندازہ کریں 5,500 فٹ تک بلند جگہ پر آپ لے کر گئے آقا علیہ السلام کو، اور راستہ کتنا خطرناک تھا کہ وہاں کوئی راستہ نہیں بنا ہوا تھا کہ کوئی پہاڑ پر جائے، کوئی غار پر جائے۔ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت دیکھیں کہ حضور کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور اس راستے پر خاردار جھاڑی دار راستے تھے، جو راستہ اتنا خطرناک تھا اور پھر بلندی تھی، آپ اندازہ کریں کہ بلندی پر چڑھنا ہو اور وزن ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ فوج میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فوج میں بھی ایک ٹریننگ آتی ہے، پریکٹس آتی ہے کہ فوجی اگر کوئی نماز چھوڑ دیں تو جو ان کے کمانڈر ہوتے ہیں، چیف ہوتے ہیں، ان کا جو جنرل ہوتا ہے، کرنل ہوتا ہے، انہوں نے سزا مقرر کی ہے کہ وزن فوجی کے کمر پر وزن باندھ کر وہ جو ہے بلندی پہ چڑھاتے ہیں، بلندی پر چڑھاتے ہیں تاکہ سزا ہو، اس کے لیے سزا ہو، تو لہٰذا یہ سزا بلندی پر چڑھنا ہو، پھر وزن ہو، بہت مشکل کام ہے، بہت ہارڈ ورک ہے، بہت محنت والا کام ہے۔ لیکن اندازہ کریں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور محبت اور ان کی چاہت دیکھیں، آقا علیہ السلام کو 5,500 فٹ کی بلندی پر آپ اتنا وزن اٹھا کے غار پر پہنچے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے جو 1960 کو حج کرنے گئے، انہوں نے لکھا ہے کہ اتنے راستے خطرناک ہیں، جو آقا علیہ السلام کے مقدس مقامات ہیں، مقدس زیارات ہیں، اتنی خطرناک راستے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1960-70 میں جو علماء گئے ہیں، انہوں نے حالات لکھے ہیں کہ صحابہ کرام کی بڑی قربانیاں ہیں،
صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور حضور کے دین کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کے لیے انہوں نے بڑی نایاب اور بے مثال اور لاجواب قربانیاں دی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب 1960 یعنی 1500 سال کے بعد جب کہ تعمیر و ترقی ہو چکی ہے، جب کہ راستے صاف ہو چکے ہیں، راستے بہتر سے بہتر بن چکے ہیں، ان بہتر راستوں کے باوجود علماء کہتے ہیں کئی دفعہ ہم مقدس مقامات پر، مقدس زیارات پر جب ہم جاتے تو ہماری یہ ٹانگیں زخمی ہو جاتی، اتنی خاکدار جھاڑیاں تھیں، وہاں سے ہمارے گزرنا مشکل تھا۔ تو ہم سوچتے تھے کہ صحابہ کرام 1500 سال کے بعد، پہلے 1500 سال پہلے جب یہ جنگل تھا، بیابان تھا، جب یہ صحرا تھا، تو صحابہ کرام کس مشقتوں سے گزرتے تھے، سامان جہاد اٹھا کے جہاد کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ لڑتے تھے، تو انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام نے کیسی کیسی تاریخ رقم کیا ہے۔ تو وہ علماء کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے کہ صحابہ کرام یہاں سے کیسے گزرتے تھے۔ تو اندازہ کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر، وزن نبوت اٹھا کر جناب صدیق اکبر 5500 فٹ بلندی پر آپ چڑھ گئے اور ایک دفعہ بھی ریسٹ نہیں کی، حتیٰ کہ غار پر لے کر گئے۔ جب غار پر لے کر گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو غار پر پہنچتے ہی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور اب آپ یہاں آرام فرمائیں، میں آپ کے لیے غار صاف کروں، غار میں کوئی چیز نہ ہو، خطرناک موذی جانور نہ ہو، تاکہ آپ یہ غار صاف ہو جائے کہ آپ یہاں آرام اور سکون کر سکیں، میں اپنی ہر چیز آپ کے قدموں پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے ساتھ عشق اور محبت دیکھیں، حتیٰ کہ جب غار کو صاف کیا گیا تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار پر لے کر بھی گئے، واپس لے کے بھی آئے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں حضور آپ تھک گئے ہوں گے، یہاں آرام کریں۔ آپ اندازہ کریں تھک کون گیا ہوگا، جو وزن اٹھانے والا تھکتا ہے یا جو کاندھوں پہ بیٹھا ہو وہ تھکتا ہے۔ یہ محبت کے راز ہیں، یہ محبت کے پہلو ہیں، یہ محبت کے ایک نرالے انداز ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا، نانا ہو گیا یا دادے کی عمر کے اولڈ مین جب بن جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بزرگ نانے اور دادوں کو دیکھا ہے اپنے پوتوں کو، نواسوں کو اٹھاتے ہیں کاندھوں پر، اور اٹھا کر ان کو کاندھوں پر اٹھا کر پھر ان کو جب کاندھوں پر بٹھاتے ہیں نا تو بچے کی ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، تو وہ دیکھا ہے کہ بچوں کو کاندھے پر بھی اٹھایا ہوتا ہے، پھر بچوں کی ٹانگیں بھی دبا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جو بچے کاندھوں پر بیٹھے ہیں انہوں نے کیا تھکنا ہے، جو چل رہے ہیں انہوں نے تھکنا ہے، لیکن یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ نانے دادے کو اپنے نواسے اور پوتوں سے بڑا زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جو نانا اور دادے کو گھر میں بوجھ سمجھتے ہیں وہ ظالم اور لعنتی لوگ ہیں، وہ خدا کی رحمت سے نا امید لوگ ہیں، وگرنہ یہ بچوں کے لیے رونق کا باعث ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں جتنا نواسے اور پوتوں کی محبت ہوتی ہے وہ ایک مثالی محبت ہوتی ہے کہ کاندھوں پر اٹھا کر بھی اپنے پوتوں کی ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں بچہ تھک نہ گیا ہو۔ اب جو کاندھوں پر بیٹھا بچہ کیا تھکے گا؟ یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا پہلو جناب ابوبکر کا تھا کہ حضور کو اٹھایا ہوا ہے، غار پر لے گئے، غار سے اتارا۔ غار پر لے جانا اور غار سے اتارنا بہت مشکل راستہ ہے، بہت مشکل کٹھن سفر ہے، لیکن اس کے باوجود یہی عرض کریں کہ حضور آپ یہاں آرام فرمائیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ اندازہ کریں یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، اور جب تک محبت نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے 10-15 کلو اگر وزن اٹھانا ہو تو بہت مشکل کام ہے، 10-15 کلو وزن نہیں اٹھایا جاتا۔ اگر 10-15 کلو کا بچہ ہو اور اس کو اٹھایا ہو 4-4 گھنٹے گزر جائیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بچے کے ساتھ چاہت ہوتی ہے، تو جو چاہت اور محبت ہوتی ہے وہ وزن نہیں محسوس ہونے دیتی، وہ وزن نہیں محسوس ہونے دیتی۔ تو پتہ چلا حضور کے ساتھ ان کی اتنی عشق تھا، اتنی وارفتگی تھی، اتنی عقیدت تھی،
اتنی الفت تھی کہ وہ وزن اٹھاتے ہوئے غار پر بھی جا رہے ہیں، غار سے نیچے اتر رہے ہیں اور سب کچھ اپنا قربان کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ آرام فرمائیں۔ اندازہ فرمائیں کیا محبت کا انداز ہے، کیا محبت کا پہلو ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی محبت میں بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت زیادہ آگے نکل گئے، بڑی خدمت کی۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن ہاتھ اٹھائے، اتنی محبت دیکھی، اتنی جناب ابوبکر صدیق کی عقیدت دیکھی، چاہت دیکھی، عرض کی اللہ میں ابوبکر سے راضی ہو گیا، میں مصطفیٰ ابوبکر سے خوش ہو گیا، اے اللہ تو ابوبکر سے خوش ہو جا، تو راضی ہو جا۔ ابوبکر کی میرے ساتھ محبت دیکھ، اس کی عقیدت دیکھ، اس کی چاہت دیکھ، اور اس کی خدمت دیکھ، اس کی نسبت دیکھ۔ اس نے مجھ پر سب کچھ قربان کر دیا ہے، اپنی مال قربان کر دیا، اولاد قربان کر دی، جائیداد ماں باپ قربان کر دیے، ہر چیز قربان کر دی۔ اللہ تو ابوبکر سے راضی ہو جا۔ اللہ میں نے کائنات میں سب کے احسان اتار دیے مگر ابوبکر کے احسان میں نہ اتار سکا۔ رب ذوالجلال کی محبت دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اسی وقت جبریل کو بھیجا، جبریل یہ آیت لے کے جاؤ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اے ابوبکر اللہ تجھے سلام دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے ابوبکر میں تجھ سے راضی ہو گیا، کیا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابوبکر رب نے تیرا نام لیا ہے، نام لے کے سلام بھیجا ہے، سلام دے کے خوشی کا پیغام دیا ہے کہ میں خوش ہوں، کیا ابوبکر بھی راضی ہے؟ تو آقا علیہ السلام کی محبت میں، حضور کی چاہت اور الفت اور عقیدت میں اللہ رب العالمین بھی خوش ہو گئے اور اللہ راضی ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اگر ابوبکر کے احسان آپ نہیں اتار سکے تو اس کے احسان میں اتاروں گا۔ مولا کیسے؟ فرمایا جب جنت میں میرا ابوبکر آئے گا، جنت کے ہر گیٹ سے، ہر دروازے سے شاندار اور پرتپاک استقبال کراؤں گا، ہر جنت کے دروازے سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے استقبال ہو، اور جو جنت میں وہ بندہ جانا چاہے جو صدیق کے لیے بغض رکھتا ہے، جو صدیق کے لیے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، جو صدیق کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، مرتد ہے، جو ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور صدیق اکبر کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، وہ سمجھے کہ میں جنت میں کیسے جاؤں گا۔ وہاں تو صدیق کا اتنا شاندار استقبال ہو اور رب صدیق کے دشمن کو بھی وہاں داخل ہونے دے، سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت کا اور خلافت کا تاج اپنے سر پر سجائے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پھر کیسے راضی کیا؟ 1.5 لاکھ فرشتہ ہر روز صدیق اکبر کی صداقت کو سلام کر رہا ہے، اور لاکھوں اور حاجی، لاکھوں عمرہ والے لوگ باوضو ہو کر عقیدت سے ان کو سلام نیاز پیش کرتے ہیں۔ یہ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ مالک حضور اللہ پاک چند کلمات کو قبول فرمائے۔